چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سرتا پا گوش بن جائے، جب ان کا نام آگے مرحبا صلی علی کہیے۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین محترم، آج کی بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن مختصر بیان کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ آج آپ حضرات کے سامنے حضور کے حسن و جمال کے حوالے سے بھی کچھ روشنی پیش کروں گا۔ سب سے اول جو ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بچپن کے حالات اور واقعات، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن تھی۔ ام علیمہ سعدیہ دائیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام جب میں نبی علیہ السلام کو اٹھانے گئی، وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے کمرے میں تھے۔ جب میں کمرے میں اٹھانے گئی، کمرے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ام علیمہ فرماتی ہیں جب میں وہاں پہنچی تو اندھیرا تھی، جب میں اندر گئی کپڑے سادے کپڑے سے لپٹا ہوا محبوب مصطفیٰ نور جہاں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے ہیں۔ میرے چہرے انور سے میں نے جب کپڑا ہٹایا، ایسی نور نکلی جو میرے آنکھیں بھی چمکا گئیں، وہ نور آسمان کو چھونے لگا۔ ام علیمہ فرماتی ہیں جب میں نے بچے کو اپنے گود میں اٹھایا اور سینے سے لگایا، مجھے بہت ٹھنڈک محسوس ہوئی اور بعد میں واپس جانے لگی۔ 3 دن کے بعد ام علیمہ فرماتی ہیں جب ہم اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر روانہ ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ام علیمہ فرماتی ہیں جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ بٹھائے، میں پیچھے بیٹھی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تھے، تو سواری اٹھنے والی نہ تھی۔ یعنی جس خدا نے چوری کو کاٹنے سے روکا، جس خدا نے آگ کو جلانے سے روکا، اسی خدا نے اس اٹھنی کٹنے سے روکی۔ او خدا، اللہ رب العزت کا اعلان ہوا کہ اٹھنی اٹھنا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آگے نہ آئے۔ میرے وجدان کہتا ہے ایسے سمجھو کہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا تھا، بھائی ڈرائیور کو آگے بٹھاؤ نا۔ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھائے تو اونٹنی ایسے پھدک کے اٹھی جیسے جوان اونٹنی ہوتی ہے۔ پہلے بیمار اور لاغر اور بوڑھی اونٹنی تھی، تندرست ہو گئی، جوان ہو گئی اور ڈٹ کے اٹھ گئی۔ ایک روایت میں آتی ہے، معلومہ فرماتی ہے جب ہم کعبۃ اللہ میں پہنچے، اونٹنی نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، کعبہ کو سجدہ کیا، پھر ایسے رفتار میں اڑی، خدا کی قسم معلومہ فرماتی ہے سواری تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ کے میرے سواری پیچھے چھوڑ کے آئی، تو ان دائیوں نے چیخ کے بولنے لگی، حلیمہ تمہیں کیا ہو گیا، اتنا تیز مت چلو، ذرا ہمارا بھی خیال کیا کرو، یہ وہی سواری نہیں ہے کیا جس پر تم آئی تھی؟ اس کو تو ایک ایک قدم چلنا مشکل ہوتا تھا۔ فرماتی میں نے کہا خدا کی قسم سواری تو وہی ہے پر سوار دوسرا ہے، سواری وہی ہے پر سوار بھی تبدیل۔
سیلوں نے پوچھا کیا سواری بدلی؟ فرمایا سواری نہیں، سوار بدلا گئے۔ یہ کونین کا ایسا شہ سوار تھا، جس سواری پر بیٹھا وہ سواری فضیلت پا گئی، جس انسان پر بیٹھا وہ انسان قیامت تک کے لیے انسانوں میں فضیلت پا گیا۔ حلیمہ کی سواری پہلے چلنے والے سواریوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ان سے پہلے ہی منزل مقصود پہ پہنچ گئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں پہلے تو ہمارے گھر میں بالکل قحط تھی، اونٹنی کے اندر دودھ نہیں، بچہ بلکتا تھا، روتا تھا، میرا شوہر بیمار، میں بیمار، میرے بچے بیمار، قحط پڑ گئی تھی۔ قحط اور خوش سالی کی بنا پر حلیمہ کا سارا علاقہ بنجر ہو گیا تھا، جانور لاغر اور کمزور ہو گئے تھے، ان میں دودھ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن نبی آخر زمان محبوب قربان آمینہ کے لال محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود وہاں آنے سے مسعود کی برکت سے حلیمہ کی زمینیں شاداب ہو گئیں، بغیر بارش اور پانی کے گھاس اگلنے لگی، سبزہ رنگ دکھائی دینے لگی۔ حلیمہ کی بکریاں شام کو واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، ان کے تھنوں سے دودھ ٹپکتا۔ لوگ یہ سب دیکھ کر کہتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جائیں وہاں اپنی بکریاں چرنے کے لیے لے جاؤ، اپنی بکریوں کے ریوڑ وہیں بیچتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی، لیکن خدا کی قدرت وہ تمام کی تمام ویسی بھی اسے واپس آتی، جبکہ حلیمہ کی بکریاں سیر ہو کر آتی تھیں اور ان کے دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر جاتے۔ اللہ کے رسول کی برکت، یہ حضور کے بچپن کے اندر، حضور کی برکت کے اندر حضور کی برکت۔ ایک روایت میں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا خچر بولا، اس نے کہا خدا کی قسم میرا معاملہ تو عجیب سے عجیب اور خاص سے بھی زیادہ خاص، اللہ نے مجھے موت کے بعد یعنی کہ انتہائی کمزوری کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ وہ کی خچر اونٹنی جو بیمار تھی نا، وہ بولی جس پہ حضور سوار تھے، کسی روایت میں خچر ہے، کسی روایت میں اونٹنی ہے، تو کمزوری کے بعد مجھے طاقت اور قوت فرما۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے کہا اے بنی سعد کی عورتوں تمہارا برا ہو، تم بڑی غفلت اور بے خبری میں ہو، کیا تم جانتی ہو کہ میری کمر پر کون ہے؟ جب وہ اونٹنی بولی میرے کمر پر وہ ہیں جو بہترین نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اگلوں اور پچھلوں کے سب میں بہتر انسان ہیں، پروردگار عالم کے محبوب عربی اور کبریاء ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا آپ ہی کی وجہ سے ناگویاؤں کو گویائی ملی، آپ کی وجہ سے ناتواؤں کو توانائی ملی۔ جو نہ بولتے تھے اللہ کے رسول کی وجہ سے وہ بولنے والے بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بھی بغیر بسم اللہ پڑھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے بچپن سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب میں رسول مقبول کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنی سعد کے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا جس میں سے کوئی مشک کی سی خوشبو نہ آنے لگی ہو۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی برکت کا اعتقاد جم گیا، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی تکلیف ہو جاتی وہ آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک تکلیف کی جگہ پر رکھ دیتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف اسی وقت ختم ہو جاتی۔ اسی طرح اگر کسی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتے تو اسے بھی آپ کے پاس لا کر آپ کا دست مبارک اس پر لگا دیتے تھے، اس کا درد ختم ہو جاتا تھا، وہ جانور صحت یاب ہو جاتا۔ فرمائے کون آیا ہے کہ ارض و سما پر وجد ساتاری، یہ کون آیا کہ چشمہ فیض کا ہے آج بھی جاری، یہ کون آیا جس کو حاصل کون و مکا کہیے، یہ کون آیا کہ جس کو ہر صدی کا چشمہ فیض کہیے، کون آیا؟ اما شیمہ جو اما دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، اما شیمہ کی خوش نصیبی تھی۔ دیکھو اما شیمہ کیا فرماتی ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ کل 6 افراد پر مشتمل تھا۔ اما حلیمہ کی بیٹی شیمہ آقا انعامدار کی دیکھ بھال میں اپنے اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اما شیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر ادھر گھماتی،
اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی، سرتاج الانبیاء کو نہلاتی، کپڑے پہناتی، آنکھوں میں سرما لگاتی، آپ کو کھلاتی، اور یہ شعر پڑھا کرتی تھی، یا ربنا ابق لنا محمدن حتی اراہ یا، یہ شعر پڑھتی جاتی، اے اللہ محمد کو باقی رکھ یہاں تک کہ ہم ان کو جوان دیکھیں، ہم اس کو جوان دیکھیں یا رسول اللہ۔ کسی نے خوب کہا خوشیاں مناؤ لوگو باغاں والی رات آئی، آمنہ دی گود وچ جگ دی بارات آئی، دکھیاں دے دکھ ٹلے موسم آیا اے بہار دا، آمنہ دا چن چڑیا وارے سنوار دا، خوشیاں مناؤ۔ شیما پر رحمت نظر کی، دیکھو تو اللہ کے رسول کی رحمت اور خدا کی رحمت کیسے برسی۔ فرماتے سرکار دو عالم کچھ بڑے ہوئے تو اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ مانوس ہو گئیں۔ مانوس کی معنی یار اس کے ساتھ مل گئی، جا جاتے شیما کے ساتھ۔ اما فرماتی ہیں ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے شیما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما کے کندھوں پر زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان پڑ گئے۔ یہ زحمت اور نصف صدی پر شیما کے باعث رحمت بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما شیما فرماتی ہیں توجہ کرنا، اما شیما فرماتی ہیں گرمیوں کے موسم میں مجھے گرمی لگتی، میں محبوب کبریا کو اٹھاتی تو آبرہ کے بادلہ کے مجھے سایہ کرتی اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھتی تو مجھے بھی گرمی نہیں ہوتی تھی۔ گرمی سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو عزیزو، میں جمال مصطفیٰ پہ کچھ عرض کروں تو اور اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کا فرماتے ہیں تحقیق حسن و کریم میں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن دیا گیا کسی اور کو کہاں۔ اللہ کے رسول کو جو اللہ رب العزت نے حسن دیا نا، اس حسن کی کمالیت بیان سے بالا تھا۔ اس لیے جب بھی جس نے بھی حضور کا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کی، میں کون ہوتا حسن جمال کو بیان کروں، صرف خدا کی ذات ہی جانتی ہے اللہ کے رسول کا حسن کیا ہے، اس کی تعریف خدا ہی کر سکتا ہے۔ جب بھی کسی نے حضور کی تعریف کی ہے اسے بالآخر یہ کہنا پڑا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو ہی قسم مختصر۔ میں صرف آخر میں یہ بات کہوں تو اور اچھا ہو، حسن جوان کے لیے کہ یہ الفاظات کہوں تو اور اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی با جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن مبارک کا رنگ بھی با جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بھی با جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی با جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بھی با جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھی با جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک بھی با جمال، حضور کی آبر مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کی نار مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کا لعاب مبارک بھی با جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دان مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کے رخسار مبارک بھی با حسن، آپ کی گردن مبارک بھی با جمال، آپ کا چہرہ مبارک بھی با جمال، آپ کی انگلیاں مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کے ہاتھ مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کے پاؤں مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کے جوڑ مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کے بال مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کے بالوں کا رنگ بھی با جمال، میرے محبوب کی داڑھی مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کی کلائی مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کی کمر مبارک بھی با جمال، آخر میں یہ کہوں میرے محبوب کا پسینہ مبارک بھی با جمال، میرے محبوب کی نیند مبارک بھی با جمال۔ اس لیے میں یہ کہوں تو اور اچھا ہوگا حضور کی ہر ادا با کمال اور با جمال تھی۔ حضور بولتے تو شیر نہیں نکلتی، حضور ہنستے تو جنت کا منظر بن جاتا، حضور مسکراتے تو حضور کے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ یہ میرے حضور کا حسن تھا۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر میں آخر میں شعر پڑھا تھا، تن سر سے لے کر پاؤں تک محبوب تنویر ہی تنویر ہے،
سر سے لے کر پاؤں تک محبوب تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی کلمہ وہ حق کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔